زندہ باد حسینیت زندہ باد جدیدیت مردا باد کشمیری محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ شب جمعہ ہے. اپنے تمام مرحومین بانیان کے تمام مرحومین بالخصوص سید وسیع محمد، ام فروہ بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم، ان خاندان کے دیگر مرحومین، بیگم السید اتفاق حسین، عزیز فاطمہ بنت سید علی محمد، تمام شہداء بالخصوص شہید انقلاب اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں، ان کے خانوادے اور دیگر افراد، سب کے لیے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید مظلوم،
امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں ان 4 روزہ مجالس میں حب دنیا اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری۔ آپ کی خدمت میں گفتگو کے لیے سورہ مبارک آل عمران کی 31 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوں فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو جواب یہ ہونا چاہیے اصولاً کہ پھر تم اللہ کی محبت کے قابل ہوگے، تب تمہاری محبت کو اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اللہ جواب یہ دے رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر اتباع کر لی تو تمہاری محبت کا خدا تک پہنچنا ایک مرحلہ ہے، اگر تم واقعاً میری اتباع کر لو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت، اس کانسیپٹ کو سمجھنا، اس کو درک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم جب متوجہ نہیں ہوتے تو ہم جن عناوین، جن کانسیپٹس کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک تصور لیے ہوتے ہیں، اگر وہ غلط ہوں تو ہم کبھی بھی قرآن، اہل بیت، روایات، دین جو معارف ہمیں دینا چاہتا ہے ان کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لہذا عام طور پر جو ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے، مثلا یہ خود ایک بحث ہے کہ بھائی دین، اللہ سے محبت، یہ تمام امور یہ انسان کا پرائیویٹ میٹر ہے، میں جانوں میرا خدا جانے، یہ تو محبت کے معاملات ہیں۔ اسی طرح سے محبت کے معاملات میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری حکایات ہیں، اور موضوع نہیں ہمارا کہ ایک بہت بڑی تعداد ان حکایات کی اسرائیلیات ہیں۔ اسرائیلیات ایک سوچی سمجھی اس سازش کا حصہ ہے کہ جس میں ایسی باتوں کو خدا، انبیاء، اولیاء ان سے منسوب کر کے دین میں وارد کیا گیا ہے کہ جن سے بنیادی طور پر معارف دینی کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا اس طرح کے بہت سارے خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہودیوں نے بہت ساری ایسی حکایات مشہور کی۔ بعض حکایات چونکہ انبیاء اور خدا سے منسوب ہوتی ہیں تو ان کو رنگ بھی ویسا ہی دیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی متوجہ نہ ہو سکے۔ مثلا اس طرح کی کوئی حکایت کہ میں پورا واقعہ نہیں دہرانا چاہتا کہ کوئی خاتون حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ میرے ہاں اولاد ہو۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے، اللہ نے کہا کہ مثلا اس سے کہو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا 1 درجن بچے اس کے گھر کے آگے کھیل کود رہے ہیں۔ وہ خاتون بھی آئی تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سارے میرے بچے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے تعجب کیا، پروردگار کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ بھائی تو نے تو فرمایا تھا کہ اس خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ کہا میں نے کہا تھا۔ کہا تو پھر میں گزرا تو اس کے ہاں اتنے بہت سارے بچے تھے، اتنی مدت میں 10-12 سال کے بعد اب جو گزرا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایسا ہی ہے، لیکن موسیٰ تمہیں یاد ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تم سے کہا کہ ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، کسی انسان سے کیا گوشت لے آؤ، تو تم گئے، تم نے تلاش کیا، جس سے بھی تم مانگتے تھے وہ انکار کرتا تھا۔ پھر فلاں فقیر، فلاں مثلا آدمی، اس کے پاس تم گئے اور جب اس سے پوچھا تو اس نے بجائے اس کے کہ انکار کرتا یہ پوچھا کہ موسیٰ کون سا حصہ خدا کو چاہیے بدن کا، اور پھر اپنے ہر حصے سے اس نے گوشت کاٹ کر تمہیں دینا شروع کر دیا۔ کہا مجھے یاد ہے۔ کہا کہ موسیٰ
ہم نے اس کی بات اس لیے مانی کہ جب ہم نے گوشت مانگا تھا مثلاً تو انسان تو تم بھی تھے، تم نے نہیں دیا، تم دوسروں سے مانگتے رہے اور اس نے دے دیا۔ اب اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں جس میں توہین رسالت، خدا کی بات کو نبی سے زیادہ بہتر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ احمقانہ قسم کے، معذرت کے ساتھ، اسی طرح کے گھما پھرا کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نسبت بھی بعض واقعات کو یہ باقاعدہ بنایا جاتا ہے۔ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے رسالت یا توحید پر حرف آتا ہو، وہ اہل بیت کی شان نہیں ہے بلکہ خود اہل بیت کی توہین اور ان کے اوپر ظلم ہے۔ اب یہ بصیرت ہمارے اندر ایجاد ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہ وہ تمام مراتب ہیں، یہ وہ تمام مراحل ہیں کہ جہاں پر شیطان اور اس کا جو جنود، اس کا جو لشکر ہے، وہ ہمیں خدا سے دور کرنے کے لیے، ایک راستہ خدا سے دور کرنے کا انسان کے اندر بے ادبی کو ایجاد کرنا ہے۔ بے ادب انسان کبھی بھی محب نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھے گا۔ جس کے اندر ادب نہ ہو، جس کے اندر احترام نہ ہو، بے ادب انسان کبھی بھی محب بن ہی نہیں سکتا۔ بے ادب انسان کے اندر کبھی بھی محبت ایجاد ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سے بھی سب سے پہلے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ اپنی نسبت ادب اور احترام کا تقاضا ہے، اور نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ پڑھنا ہی بنیادی طور پر اس ادب کا اظہار ہے۔ لہٰذا جب علماء سے، بزرگان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نماز مثلاً پڑھنا چاہتے ہیں حضور قلب کے ساتھ، یا ایسی نماز کہ جو عند اللہ مقبول ہو، تو کیا کریں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ، اگر واقعاً تم چاہتے ہو کہ خدا کے ساتھ تمہارا رابطہ ایجاد ہو، تو کوشش یہ کرو کہ سب سے پہلے جو نماز تم نے پڑھنی ہے، جو پہلا اسٹیپ نماز میں طے کرنا ہے، وہ نماز با ادب ہے۔ مؤدب نماز پڑھنا پروردگار کے سامنے، یہ سیکھو پہلے۔ ادب کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا پروردگار کو ہماری کثرت عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو کثرت عبادت نہیں چاہیے۔ وہ یہی جو ہم پروردگار عالم کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ترک کر کے خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں، خدا کو ہم سے جو چیز ابتدائی طور پر چاہیے وہ یہی ہے، یہی دنیا کو چھوڑنا۔ اور نماز بنیادی طور پر اسی کی پریکٹس کا نام ہے کہ 5 مرتبہ آپ کو اللہ آپ کی دنیا میں سے نکال کر صرف اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ 5 مرتبہ دن میں وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ دنیا سے کمپلیٹ ڈسکنیکٹیوٹی پیدا کریں اور پھر مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کر دیں۔ میں نے اس کی مثال کسی جگہ پر دی تھی، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو کنیکٹیوٹی اور ڈسکنیکٹیوٹی ہے، یہ تو ہمارے آج کل کے بچوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کیا کہ نماز کا جو بنیادی ترین اثر دنیا میں ظاہر ہونا ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں اگر اپنے جوانوں کو سمجھانا چاہوں کہ نماز، اکثر پوچھتے ہیں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، اور نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کیا ہے۔ آئندہ اگر آپ نماز کی طرف متوجہ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے بھی فحشاء ہیں، یہ جتنے بھی منکرات ہیں، اگر آپ ان کو آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے وائرسز اور میل ویئرز ہیں جو شیطان آپ کا سسٹم ہیک کرنے کے لیے آپ کے لیے ایجاد کرتا ہے۔ کیا کام ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جیسے آپ ورچوئل ورلڈ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ جس سرور سے جڑے ہوئے ہیں اسی سے آپ کی کنیکٹیوٹی باقی رہے، اور ہیکرز آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہیکرز کیا کرتے ہیں؟ ہیکرز آپ کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی دنیا میں خدا کے نظام میں اور شیطان کے نظام میں جنگ ہے، اور اس جنگ کا جو میدان ہے وہ بنیادی طور پر ہماری اور آپ کی فکر ہے۔ میں ان سارے مراحل میں شاید داخل نہ ہو پاؤں کیونکہ گفتگو نسبتاً طولانی ہو جاتی ہے، کہ یہ جو ابھی البتہ میں کوشش کروں گا کہ کسی حد تک اپنے مطلب کو پہنچا سکوں۔
خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنی توجہ خدا کی طرف کر دیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اس توجہ کو خدا سے ڈائیورٹ کر دیں. اگر انسان اس مرحلے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنی زندگی کا جو بھی کام کر رہا ہے اس کی توجہ خدا کی طرف رہے، ہر کام کرتے ہوئے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اس چھوٹے سے کام کی وجہ سے اس انسان کا جو بھی کام ہے وہ آٹومیٹکلی عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ افعال عبادی ہیں، ان کا اپنا ایک فلسفہ، اپنی ایک ضرورت ہے، اپنا مقصد ہے کہ جو انشاءاللہ سر وقت آپ کو کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. ان کا اپنا ایک فنکشن ہے، ان میں سے آج نماز کا فنکشن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک جہد خالی ان کا ایک خاص مقصد ہے عبادت کا. وہ مقصد نماز کا کیا ہے؟ بنیادی طور پر نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ یہ پریکٹس کریں کہ میں کیسے اپنی توجہ خدا کی طرف رکھوں. اور عین شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بس اپنی فکر خدا کے علاوہ، آپ کی توجہ غیر خدا کسی بھی چیز کی طرف چلی جائے، بس خدا نہ ہو. لہذا آپ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ سارا دن اس حالت میں رہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ 5 منٹ صرف خدا کو دیں دن میں 5 مرتبہ، اور ان 5 منٹوں میں آپ تکبیرۃ الاحرام، اس کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے؟ یہ وہ تکبیر ہے کہ جس کے کہنے کے بعد ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو غیر نماز ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. تکبیرۃ الاحرام کا معنی کیا ہے؟ حرام کرنے والی تکبیر. کیا حرام کرتی ہے؟ جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اس اللہ اکبر کے بعد ہر وہ چیز جو غیر نماز حساب ہوگی آپ پر حرام ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بس یہ 5 منٹ حالت نماز میں رہنا. اب نماز کیا ہے؟ نماز یہ ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے وہ صرف نماز ہونی چاہیے، آپ نے جو دیکھنا ہے وہ صرف نماز ہونی چاہیے، آپ کو جو سنائی دے وہ صرف نماز ہونی چاہیے. آپ نے اپنی توجہ کسی بھی چیز کے جو غیر نماز ہے اس کے طرف جانے نہیں دینا. لہذا آپ کے سامنے کچھ بھی ہو جائے آپ نے دیکھنا نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی بھی آواز آ رہی ہو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے. یہی ڈسکنیکٹیوٹی ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے. اور چاہتا کیا ہے؟ جب آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے باقی چیزوں سے تو آپ کی خدا سے کنیکٹیوٹی آٹومیٹیکلی شدید ہو جائے گی. یہ آج کل کے بچوں کو سمجھانا اس لیے آسان ہے کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس میں کام کرتے ہیں یہ باتیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہیں. جب آپ کا موبائل، جب آپ کا لیپ ٹاپ، جب آپ کا کوئی بھی ڈیوائس اپڈیٹ مانگ رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر، مطلب ونڈوز آپ کی اپڈیٹ ہونا چاہتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ آپ کے تمام دیگر جتنے بھی کام ہیں سب کو بند کر دیتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہے گی کہ بھئی آپ کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے سب، آپ نے کچھ نہیں چلانا. جب آپ سب کچھ بند کر دیں گے تو وہ پراپرلی اپڈیٹ ہو جائے گی. اگر آپ یہ کام نہ کریں، یعنی ونڈوز کو اپڈیٹ نہ ہونے دیں، بار بار آپ اس کو کبھی کھولیں کبھی بند کریں تو کیا ہوگا؟ اپڈیٹ پراپر نہیں ہو سکے گا. اگر پراپر اپڈیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لازمات ہے آپ کا جب سافٹ ویئر پراپر طریقے سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا تو وہ میل ویئرز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہر کچھ دن کے بعد آپ کا سسٹم اپڈیٹ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ کیوں مانگتا؟ وہ کہتے ہیں بھائی نئے جتنے بھی میل ویئرز آ رہے ہیں، نئے جتنے بھی وائرسز آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم معلومات رکھیں گے اور اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا سسٹم ان تمام میل ویئر سے اور ان تمام وائرسز سے بچا رہے. یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے، وہ کر کے دیتی ہے آپ کو. آپ خدا کا پروڈکٹ ہیں. اور خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتا رہے تاکہ شیطان جتنے بھی نئے میل ویئرز اور وائرسز آپ کے لیے بنا رہا ہے اس سے آپ کو بچا کر رکھے. اب یہ بچنا کہاں ہے؟ آپ نے یہ میل ویئر سے بچنے کا مرحلہ کہاں سے آپ کے اندر پیدا ہوگا؟ خدا نے کہا کہ اگر اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کرنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ.
یہ نماز بندے اور خدا کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے. یہ کنیکٹیوٹی جب ایجاد ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے پراپر طریقے سے یہ کنیکٹیوٹی کر لی کہ خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچا، اپنے آپ کو صرف خدا اور نماز کی طرف متوجہ رکھا، خدا گارنٹی دے رہا ہے آپ آزما سکتے ہیں. تو آزمائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا کہ کیسے خدا آپ کو وائرسز سے اور میل ویئر سے بچاتا ہے. یہ خدا کی ذمہ داری ہے. اس کی نماز پڑھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ خدا کی ذمہ داری ہے. خدا یہ کام کرتا ہے. لہٰذا خود جو آپ آیت کا مطالعہ آپ کے ذہن میں ہے، آیت بھی محفوظ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان لا کر خدا کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ. یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں اور آپ جیسے ہی خدا کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوں گے، اس سے اگلا مرحلہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، خدا کا کام ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے. یعنی میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ میں اور آپ ایمان لا کر ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائیں. جیسے ہی ہم داخل ہوں گے، اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے گا. تو کیسے لے کر جائے گا؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک پروسیس یہ ہے کہ ہر دن آپ نے اور میں نے 5 مرتبہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ کرنا ہے. انقطاع، ٹوٹلی ڈسکنیکٹ، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے کنیکٹ کرنا ہے اللہ سے. تکبیرۃ الاحرام اس کا پہلا مرحلہ ہے. اب آپ غور کیجئے گا، جیسے ہی مجھ جیسے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے گناہگار جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اور نماز میں وارد ہونا چاہتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بندہ خدا سے اگر پوری طرح سے کنیکٹ ہو گیا، سسٹم اپ گریڈ ہو گیا، تو میرے وائرسز، میرے مال ویئر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی پوری کوشش، آیت اللہ جوادی عاملی علماء عرفا فرماتے ہیں، وہ اپنے سارے جنود لے کر، اپنے سارے لشکر لے کر انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شیطان کے پاس جو واحد چیز ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کا کام کیا ہے؟ وہ وسواس کو ایجاد کرتا ہے انسان کے اندر. انشاءاللہ یہ مواقع ہیں، میں کوشش کروں گا کہ یہاں تک پہنچوں. یہ وسواس کی جگہ انسان میں پیدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جب اس کے اندر حب دنیا کا مادہ شدید ہو. یعنی کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے وسواس نہ کر سکے، واحد چیز جو آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ آپ حب دنیا سے اپنے آپ کو منقطع کرنا شروع کر دیں. اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم حب دنیا سے باہر نہیں نکلے ہوتے اور شیطان کو پتا ہے کہ یہ راستہ ہے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا، جو حب دنیا میرے اندر ہے، شیطان اس کو کلک کرتا ہے، اس کی ونڈوز پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں میری فکر کے اسکرین پر. یہ میں بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں جو زیادہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی علامت کیا ہوتی ہے اگر آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا سسٹم ہیک ہو جائے؟ کیا علامت ہوتی ہے؟ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ونڈوز پر آٹومیٹیکلی ونڈوز پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نہیں کھول رہے ہوتے، خود بخود آپ کی ونڈوز مختلف کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے یہ کام ہونا شروع ہو جائے، کیا سمجھ جاتے ہیں آپ؟ میرا سسٹم ہیک ہو گیا. ادھر ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا، فکر کی اسکرین پر ونڈوز پاپ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کیا یاد آ رہا ہے، کبھی کیا یاد آ رہا ہے، وہ جو کبھی زندگی میں یاد نہیں کیا تھا. آپ کا یہ بحث ہے پوری، آپ کا ایکسیس نہیں ہے، آپ کا کانشیس ایکسیس نہیں ہے، شیطان کا اس انکانشیس میں ایکسیس موجود ہے. کہاں پر؟ حب دنیا. واحد چیز، واحد فائل جس کو وہ ایکسیس کر سکتا ہے آپ کے وجود میں حب دنیا کی فائل ہے. یہ واحد فائل ہے. اگر یہ فولڈر ایمٹی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا پاپ اپ کرے گا؟ کچھ پاپ اپ نہیں کر سکتا. یہ وہ مرحلہ عزیزو جو خدا ہم اور آپ سے بنیادی طور پر چاہتا ہے. انسان کو جو اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہتا کیا ہے؟ انسان میرے علاوہ کسی بھی چیز سے محبت نہ کرے، اور اس کا حق ہے
کہ اس کے سوا انسان کسی سے محبت نہ کرے، اور اس نے انسان کو خلق ہی ایسا کیا ہے کہ اگر واقعاً انسان بن جائے خدا کے علاوہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے من ذا الذی ذاق محبتک، پروردگار عالم جو تیری محبت کو چکھ لے پھر وہ کسی بھی چیز کی طرف بدل کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ جو ایک مرتبہ تیری محبت کو چکھ لے پھر وہ کسی بھی چیز کے بدلہ کوئی سبسٹیوٹ کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ مگر یہ محبت چکھنے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اس محبت کو چکھنے کے لیے دنیا کا ذائقہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس محبت کو چکھنے کے لیے حیوانی مرحلے سے بلند ہو کر انسانی مرحلے میں وارد ہونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جو میں نے انسانی مرحلے میں داخل ہونا ہے، میں نے جو ترک دنیا کرنا ہے، اس کا ایک مرحلہ نماز میں میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ سے۔ اب جیسے ہی میں نماز میں وارد ہوں گا شیطان پوری ٹیم لے کر آ جاتا ہے۔ اس کی کوشش کیا ہے کہ یہ کسی طرح سے اللہ سے پراپر طریقے سے کنیکٹ نہ رہے، میں بار بار ونڈوز کھولتا رہوں، اس کی کنیکٹیوٹی کو خراب کرتا رہوں، نہ فائل پراپر ڈاؤن لوڈ ہوگی، نہ سسٹم صحیح طریقے سے اپ گریڈ ہوگا، اور نہ یہ میرے قبضے سے باہر جائے گا۔ اب اگر میں اللہ سے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے اپڈیٹ کرانا چاہتا ہوں، واحد کام مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے صرف اس 5 منٹ کے اندر اپنی ان تمام ونڈوز کو کھلنے نہیں دینا۔ شہید رہبر خدا واقعاً ان کے جنازے پر جو نور ظاہر ہوا ہے وہ تو دنیا نے دیکھا ہے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا حضور قلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یعنی آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی توجہ نہ جانتے ہوں آپ مانا، نہ آپ کو گہرائی معلوم ہو چیزوں کی، جب آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں آپ کی توجہ صرف اس بات کی طرف ہو کہ یہ میں الحمد خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میں سورہ کوثر خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ رکوع میں جو کر رہا ہوں خدا کے لیے، یہ سبحان ربی العظیم میں خدا سے کہہ رہا ہوں۔ یہ بیسک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص 2 رکعت ایسے پڑھ لے کہ وہ صرف اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو، جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے اس کے اور خدا کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ 2 رکعت نماز ہے، یعنی کیا؟ آپ نے جیسے ہی اپنی کنیکٹیوٹی خدا کے ساتھ کی، پہلا اثر کیا ہوگا؟ جتنے شیطان نے وائرسز آپ کے اندر پیدا کر دیے تھے گناہ کی صورت میں، سارے کے سارے صاف ہو جائیں گے۔ ہارڈ ڈسک صاف ہے اب آپ کی۔ اب آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے تو یہ اب آپ کا اختیار ہے۔ کیا ہوگا؟ نماز کا کام ہے کہ وہ آپ کو کنیکٹیوٹی دے۔ اب یہ بعض اوقات مرحلے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، بچے مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کنیکٹیوٹی کے لیے عام طور پہ اچھا سرور تلاش کرتے ہیں، ہاں، اسی لیے آپ مثلاً اچھی کمپنی کے انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں جس کا سرور مضبوط ہو۔ سرور اچھا ہوگا، ڈاؤن لوڈ سپیڈ اچھی ہوگی، اپلوڈ سپیڈ اچھی ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہی ہیکنگ کا جو پروسیس ہے یہ بھی، اس کے بھی خدشات خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ سپیڈ زیادہ ہونی چاہیے سرور کی، مضبوط سرور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خدا نے بھی ہمارے اور آپ کے درمیان میں اپنی کنیکٹیوٹی رکھنے کے لیے کچھ سرور بنائے ہیں، اور یہ جتنے بھی سرور ہیں ان سب کو سرور ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی انگلش اور اردو سے استفادہ کیا ہے یہاں پہ۔ انگلش کا سرور ہے اور کچھ سرور اللہ نے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے ہی سرور ہیں۔ وہ پیغمبر کو سرور کہا جاتا ہے یا نہیں؟
حضرت امام حسین کو سرور کہا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ سرور عربی کا یا فارسی کا یا اردو کا جو سرور ہے، یہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں انگلش میں تو یہ انگلش میں خدا کا سرور ہے۔ یہ سارے کے سارے، یہ 14 معصومین، یہ تمام کے تمام افراد، یہ وہ سرورز ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے خدا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ایجاد کرنی ہوتی ہے۔ اور ان تمام سرورز میں جو سب سے مضبوط سرور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ لہذا فرمایا، لہذا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، لہذا فرمایا ہم سب سفینے ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سری ہے۔ یعنی امام حسین کا سرور اللہ نے سب سے زیادہ جو فاسٹ سرور بنایا ہے وہ امام حسین کا ہے۔ اب جو امام حسین کو جانتے ہوں، جو کربلا سے واقف ہوں، اور وہ اپنی نماز میں کنیکٹیوٹی کے لیے کربلا نہ استعمال کر سکیں، تو ہم کیوں اپنے سامنے خاک شفا رکھتے ہیں؟ خاک شفا رکھنے کا ایک ہدف ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ خاک شفا ہمیں کربلا یاد دلاتی رہے، امام حسین یاد دلاتے رہے، اور امام حسین وہ شخصیت ہے، یہ وہ سرور ہے کہ جو امام حسین سے کنیکٹ ہو جائے خود بخود خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نماز میں جہاں کہیں شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اس کے مقابلے پر امام حسین کی نماز کو، علی اکبر کی نماز کو، آپ نے جہاں حضرت عباس کی نماز کو اپنے ذہن میں ایجاد کرنا شروع کیا، وہیں سے آپ کی کنیکٹیوٹی خدا کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان من، بنیادی طور پر کام انبیاء کا یہ ہے کہ وہ ہمیں اس مرحلے سے کہ جس کو حسیہ حیوانیہ کہا جاتا ہے، اینیمل کی جو حس کی لیول ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو باہر نکالے۔ اب اینیمل لیول کے اوپر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مسلسل عرض کیا ہے کہ حیوانی سطح پر، اینیمل کی سطح کے اوپر جو انسٹنکٹ پائی جاتی ہے وہ اٹریکشنز تو ایجاد کرتا ہے، اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کا مادہ عربی میں حب سے نکلا ہے، حبہ یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ اس سے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حبتن، جس کو ہمارا اور آپ کے ہاں بیج یا دانہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کو محبت اس لیے کہتے ہیں کہ محبت اس چھپی ہوئی کیفیت کی مانند ہوتی ہے، قلب کے اندر، انسان کے دل کے اندر ہوتی، پنہان ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ظہور نہیں پیدا کرتی، لیکن کمال کیا ہوتا ہے کہ جیسے دانے کے اندر پورے پودے کا وجود چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے محبت اپنے اندر انسان کے تکامل کا پورا راستہ لیے ہوئے ہے۔ اب محبت دانے کے اندر چھپا، دانے کے اندر پودے کا وجود چھپا ہوا ہے، کیا چاہیے کہ عوامل چاہیے۔ جیسے ہی اس کو فیکٹرز ملیں گے، پانی، ہوا، روشنی، خاک، یہ جیسے ہی اس کو ملیں گی، کیا ہوگا؟ پودا فوراً اپنے اندر سے اس وجود کو ظہور دے گا، دانا اس وجود کو اپنے اندر سے ظاہر کرے گا۔ اب جب دانا اس وجود کو ظاہر کرتا ہے تو کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو دانہ زمین، یہ پودا جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے، یہ کتنا لطیف ہوتا ہے، لیکن اتنا لطیف ہونے کے باوجود بھی یہ سخت سے سخت زمین کے سینے کو پھاڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا، مثلا کھجور کا جو پودا ہے جب نکلتا ہے تو اس کی کونپلیں اتنی ہی لطیف ہوتی ہیں، لیکن یہی جب اس کی گٹھلی کے اندر ہے اور گٹھلی کو کبھی آپ چیک کریں تو گٹھلی اتنی سخت ہوتی ہے کہ دانت ہل جائیں گے لیکن گٹھلی نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن جہاں آپ نے اس کو وہ 4 فیکٹرز مہیا کر کے دیے، اس کے اندر جو حیات ہے وہ اتنی لطیف ہونے کے باوجود اس سخت بیج کا سینہ چاک کرتی ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ کہ محبت اللہ نے انسان کے دل میں اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے، جیسے ہی اس کو وہ فیکٹرز مہیا ہو جاتے ہیں، یہ محبت خود بخود اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے۔ اب وہ فیکٹرز جو اس محبت کو ایکٹیویٹ کرنے والے ہیں، وہ فیکٹر جس کے ذریعے سے انسان اس محبت کو حاصل کر سکتا ہے، اس میں اہم ترین چیز جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے وہ اس کی عقل ہے۔
لہٰذا عقل کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود میں اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ یہ عقل اگر انسان کی محبت کو صحیح ڈائریکشن دے دے، انسان کے اندر سے حب الہی کا پودا اس طریقے سے اپنے اندر سے ظہور کرتا ہے کہ پھر اس کو اس کے کمال تک پہنچنے میں کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ جو عقل ہے، اس عقل کے مرحلے سے روکنے کے لیے شیطان کی پوری قوت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا جو نفس انسانی ہے اس کو ایکٹیویٹ نہ ہونے دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان چونکہ سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہے، اور انشاءاللہ یہ بحث ہے، کبھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ انسان شناسی پر بحث کروں گا تو وہاں پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا باقی تمام حیوانات سے کچھ بنیادی اور کیٹیگرل ڈفرنس ایسے ہیں کہ اگر ان کو ڈفرنسز کو کنسیڈر کر لیا جائے تو پھر انسان کو کبھی بھی حیوانات کی کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی طرف اشارہ کروں گا اور تیزی کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ تمام جتنے بھی حیوانات ہیں ان کو آبزرو کر لیں، ان کے اندر آپ کو دو کوالٹیز حتماً نظر آئیں گی۔ دنیا کا کوئی حیوان ایسا نہیں ہوتا کہ جو دنیا میں آئے اور اپنی لائف سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کا علم اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ہر حیوان کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے لیے لرننگ پروسیس کے تھرو گزرنا پڑے۔ کوئی بھی اینیمل لرننگ پروسیس سے نہیں گزرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو حیوانات کے اندر لرننگ پروسیس ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ ہم لرننگ پروسیس کہتے کسی کو ہیں، تعلیم ہوتی کیا ہے اور وہ کیا مراحل ہیں۔ بعض اوقات ہم حیوانات کی عادات کو اڈاپٹ کرنے کی کیفیت کو، صلاحیت کو تعلیم سے مکس کر لیتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک سمجھا سکوں۔ ہمارے بچے عام طور پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بنمانس کو لے کر، چمپینزی کو لے کر اس کو کچھ چیزیں سکھا دے، مثلا کوٹ پینٹ پہننا سکھا دے، کپ سے پانی پینا سکھا دے، وغیرہ وغیرہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حیوان نے یہ سیکھ لیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس کو سیکھنا نہیں کہتے۔ سیکھنے کا کیا معنی ہے؟ سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے سیکھ لیا ہے تو اب آپ اس کو اگر جنگل میں چھوڑ دیں گے اس کے قبیلے کے اندر، اور آپ کچھ عرصے میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یہ بھی باقی تمام اپنے قبیلے کے ممبرز کو سکھا چکا ہے کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں اور کب سے کیسے پانی پینا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ نے اس کو سکھا دیا اور اس نے سیکھ لیا۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے تو سکھا کر بھیجا تھا کچھ عرصے کے بعد، لیکن جب وہ اپنے قبیلے میں واپس گیا تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو سکھاتا، وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر پلٹ گیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اس نے سیکھا نہیں ہے۔ عنوان میرا نہیں ہے یہ، ورنہ اپنے بچوں کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو رٹا لگوایا جاتا ہے کہ جو آپ کو کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے وہ آپ کے لرننگ پروسیس کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لرننگ پروسیس یہ ہے کہ آپ پہلے کسی چیز کو خود سمجھ لیں، دوسرا پروسیس ہے کہ کسی اور کو سمجھا سکیں۔ اب میں یہاں پہ جسارت نہیں کر رہا اور توہین نہیں کر رہا، کوئی مقصد میرا نہ جسارت نہ توہین، لیکن کوئی بھی شخص اگر وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے عقائد آتے ہیں، اصول دین مجھے معلوم ہیں، میں جانتا ہوں اصول دین کیا ہے، تو پھر اصول دین کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یعنی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں ٹیسٹ موجود ہیں، اگر آپ اپنا عقیدہ اپنے 6, 7, 8 سال کے بچے کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ کے پاس عقیدہ ہے، آپ نے عقیدہ سمجھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے 7 یا 8 سال کے بچے کے توحید سے متعلق سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، جب وہ آپ سے پوچھتا ہے ابا خدا کہاں ہے، کیسا ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا، اگر ہم سب کو کسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے سے لے کر یہ جتنے بھی سوالات آپ کا بچہ توحید کے متعلق آپ سے کر رہا ہے، اگر آپ اپنے 7 سال کے بیٹے کو مطمئن کر سکتے ہیں اور اس کو پراپر جواب دے سکتے ہیں تو یہی وہ سرٹیفکیٹ ہے عقیدے کا جو آپ کو کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے 7 یا 8 سال کے بچے کو اپنا عقیدہ نہیں سمجھا سکتے تو کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود یہ سوچئے گا کہ جب قبر میں آ کر منکر و نکیر یہی سوال آپ سے پوچھیں گے خدا کے بارے میں تو آپ کیا کریں گے؟ لہذا
دین کو مذاق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کو مذاق سمجھنے کی ضرورت، قبر کو مذاق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ قبر میں آئے گا، وہ شاعر کہتا ہے جی قبر میں آئے گا، ہم ایک یا علی مدد کہیں گے اور ہم پار ہو جائیں گے۔ بعض روایات فرماتی ہیں یا علی مدد تو بہت دور کی بات ہے، وہ جو یا اللہ جب وہ پوچھے گا من ربک، بعض افراد کو یہ من ربک کا جواب اللہ کئی لاکھوں سال کے بعد ان کی زبان سے جاری ہوگا۔ یہ لاکھوں سال کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جتنا ضعیف خدا کو دنیا میں پہچانا ہوتا ہے، یہی ضعف قبر میں ظہور پیدا کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت، ان کا کمبینیشن ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ ایک دوسرے کے بالکل بالعکس ہیں۔ دنیا میں جو چیز جتنی ظاہر ہے قیامت میں اتنی غائب ہو جائے گی، اور دنیا میں جو چیز جتنی غائب ہے قیامت میں خود بخود اتنی ظاہر ہو جائے۔ لہذا دنیا کے ظاہر سے منقطع ہوئے بغیر، اس کنیکٹیوٹی کو چھوڑے بغیر ہم اپنا باطن کبھی بھی روشن نہیں کر سکتے۔ پہلا کام جو کرنا ہے، انبیاء کا کام، کربلا کی اصل، یعنی اگر بات کی جائے کہ امام حسین کربلا میں جو کرنے گئے ہیں، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ دنیا کے غلاموں کو دنیا سے نجات دلا کر خدا کا عبد بنا سکیں۔ یہ کربلا کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ دنیا کے اسیر ہیں، دنیا کو، یہ جو ہم نے کہا کہ یہ دنیا بعض اوقات کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ مت سمجھیں کہ جی میں تو یہ کرتا ہوں، میں نے بڑی چیریٹی کی ہوئی ہے، میں نے بڑا فلاں کیا ہوا، نہ، دنیا کا کوئی ایک بھی مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے جو ہماری روح کا کانٹا بن جائے۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، جانتے ہیں آپ، فرمایا کہ جب انسان کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کے اندر سے روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے تو دو طرح کی حالات ہیں۔ ایک حالت ہے، فرمایا مومن ہوگا، اس کے لیے قبض روح ایسے ہوگا جیسے اسے کوئی خوشبودار پھول سونگھا دیا جائے، اور جب اس کو جتنی دیر اس کو پھول سونگھنے میں لگتی ہے اور جو راحت اس کو ملتی ہے، اسی راحت سے اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جائے۔ لیکن جو مومن نہیں ہوگا اس کے لیے فرمایا کہ کیفیات کیسی ہوں گی؟ فرمایا، امام نے تشبیہ دی ہے، کہا جیسے تم کپڑا ململ کا کسی خاردار جھاڑی پر ڈال کر اسے کھینچو، کیا حال ہوگا اس کپڑے کا؟ تار تار ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کبھی، بیگم کا ریٹائرڈ دوپٹہ اپنی ذمہ داری پہ اٹھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ اجازت لے کر کوئی ریٹائرڈ دوپٹہ اٹھائیں اور اس کو کسی خاردار تار پہ ڈال کر کھینچ کر دیکھیں، جو حالت اس کی ہوگی، یہ حالت ہے، امام نے فرمایا کہ روح کے بدن سے نکلتے ہوئے۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ روح کپڑے سے زیادہ لطیف ہے، اور وہ کانٹے جو بدن کے اندر ہیں وہ ان کانٹوں سے زیادہ خوفناک ہیں۔ تو جو حال کپڑے کا ہونا ہے اس سے زیادہ، لہذا فرمایا کہ یہ قبض روح اپنی جگہ ایک مستقل عذاب ہے کہ جو لوگوں پر وارد ہوگا۔ سوال، یہ کانٹے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کانٹے ہر وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان دنیا کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ ایک عارف کا واقعہ، بہت زاہد آدمی تھا، اس کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ واقعاً بہت نمازی، پرہیزگار، ہر طرح کی نیک اعمال انجام دینے والا، بیمار ہوا، تقریباً کیفیت نزع اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ اب جب بچوں نے دیکھا کہ یہ تقریباً یہ حالت آ گئی ہے تو انہوں نے کہا بھئی اپنے ابا کو کلمہ پڑھائیں۔ ابا کو کہنے لگے کلمہ پڑھو، وہ کہنا نہیں نہیں نہیں، وہ کہنے لا الہ الا اللہ، یہ کہ نہیں نہیں نہیں۔ بہرحال خدا نے کوئی لطف کیا، کسی نے اس کا صدقہ دیا، خدا نے اس موت کو اس کے اوپر سے ٹال دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو موت حتمی ہے وہ نہیں ٹل سکتی، لیکن ایک موت غیر حتمی ہوتی ہے جس کے عوامل ہیں، جس کے فیکٹرز ہیں، یہ ٹل بھی جاتی ہے۔ غیر حتمی موت ہے، کسی نے صدقہ دے دیا، کچھ ہوا، اللہ نے یہ موت کچھ دیر کے لیے اس کے اوپر سے ٹال دی۔ اب جب اس کے حالات دوبارہ بہتر ہوئے، صحت یاب ہوا، تو بچوں نے پوچھا کہ ابا آپ اتنے مومن آدمی، نمازی، پرہیزگار، سب کچھ کرنے والے ہیں،
لیکن جب آپ کو ہم کلمہ پڑھا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں. ابا کہنے لگے کہ وہ میں فلاں سفر سے گلدان لے کر آیا تھا. کہاں آپ کا فیوریٹ گلدان؟ کہا بس جب تم مجھ سے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، شیطان وہ گلدان اٹھا کر میرے سامنے آ رہا تھا، اور جب تم کہتے تھے کلمہ پڑھو وہ کہتا تھا میں اس کو زمین پر ماروں گا. تو میری توجہ اس گلدان کی طرف اتنی تھی کہ تمہاری آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی. عزیزان من، شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان نے صرف یہ کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر سے، یہ میں نے عرض کیا یہ وہ فائل ہے کہ جس کا ایکسیس اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. اب جب تک آپ اور میں اس فائل کو خالی نہیں کریں گے، شیطان کے ایکسیس کا راستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا رہے گا. اس حب دنیا کی کیفیت سے نکلنا ہے. کہیں یہ مقام ہے، کہیں یہ منزلت ہے، کہیں یہ پوسٹ ہے. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس سے نکالنا. یہ فرش حسین، یہ عزاداری سید الشہداء، اس کا پورا پروسیس، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو حب دنیا سے باہر نکال سکے. اللہم صلی علی محمد. جناب بہلول کا نام آپ نے سنا ہوا ہے. زہیب بن عامر نام تاریخ میں ملتا ہے، بظاہر ہارون کے رشتہ داروں میں سے تھا. اپنے زمانے کا فقیہ ترین شخص، اتنا فقیہ کہ اسے ہارون نے اپنے زمانے میں قاضی القضات، چیف جسٹس لگا دی. یہ محب اہل بیت ہے، امام کا صحابی ہے، امام موسی کاظم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. ہارون نے کیا پلان کیا؟ ہارون نے دیکھا کہ مجھے امام کی طرف سے کوئی بہانہ مل ہی نہیں رہا. یہ عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ، خدا توفیق دے، کہ بعض ائمہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ نے طاغوت کے خلاف قیام نہیں کیا. عزیزان من، قیام بالسیف یعنی باقاعدہ میدان میں اتر آنا، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن اس ریکوائرمنٹ کو جب تک پورا نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہے کہ ائمہ نے قیام نہیں کیا طواغیت کے مقابلے پر. اگر ائمہ اپنے زمانے کے طاغوتوں کے مقابلے پر قیام نہ کر رہے ہوتے تو نہ ائمہ کو زندانوں میں ڈالنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ائمہ کو شہید کرنے کی ضرورت پڑتی. تاریخ پڑھیں، کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ان کی، کیوں بار بار ائمہ کے ساتھ درگیر ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ائمہ اپنے حصے کا کام، اور وہ جو حصہ ائمہ نے سب سے پہلے انجام دیا اور ہم سب کو جس پر کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ قوم کی تربیت ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد میں واقعا جتنے بچے، جتنے افراد اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، ہر وہ شخص کہ جس کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں رہبر کے جنازے میں نہیں پہنچ سکا، ہر وہ آدمی جس کا دل اس وقت بے چین ہے کہ میں نہیں پہنچ سکا رہبر کے جنازے میں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر. آپ واقعاً اگر رہبر سے محبت کرتے ہیں، کوشش کریں، پہلا کام یہ کریں کہ رہبر کی سے منسوب جو کتاب ہے 250 سالہ انسان، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور یہ کتاب پڑھیں نہیں، اسے ہضم کریں. یہ واقعاً ایسی کتاب ہے جو آپ کا زاویہ امامت اور دین کے بارے میں تبدیل کر دے گا. آپ کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ حسینی اور کربلائی ہونا کسے کہتے ہیں، اس کتاب کو ضرور پڑھ لیں. واقعاً امامت کی نسبت اس سے زیادہ علمی اور خوبصورت کام ممکن ہی نہیں ہے، شاید نہیں ہے. واقعاً رہبر فرماتے ہیں کہ کربلا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کربلا اس انحراف کا نتیجہ ہے جو پیغمبر کے بعد، غدیر کے بعد سے جو انحراف شروع ہوا، 50 سال میں جو انحراف جہاں پہنچا تھا، وہ جگہ کیا ہے؟ وہ کربلا. انحراف ہے نا، یہ انحراف ہے. کیسے ممکن ہے کہ 50 سالوں کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اپنے ہی نبی کے نواسے کو، ان کی اولاد کو قتل کریں اور ان کی بیٹیوں کو درباروں اور بازاروں میں لے کر جائیں؟ یہ بیچارے بدبخت ہیں جو ابھی بھی یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پر یزید کا دفاع نہیں کر رہے، ان کی مجبوری ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یزید کو اس کیفیت کے ساتھ مان لیا تو بات یہاں رکے گی نہیں. بھئی یہ اس مرحلے کو روکنے کے لیے بیچارے مجبور ہیں بیچارے.
انہیں پتا ہے کہ اگر یزید، کیونکہ اگر آپ نے یزید کو مان لیا کفر کا نمائندہ تو اس تک پہنچنے والا پورا سلسلہ غلط ہو جائے گا. اس سلسلے کو بیچارے بچانے کے لیے آج کل بھی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب میں بچوں کو خاص طور پہ کہوں گا ان تمام چیزوں سے باہر نکل جاؤ. اس وقت جیسے کربلا کے بعد امام نے کیا کیا؟ امام نے بنو امیہ پوری قدرت، اس قدر بنو امیہ جسور ہو گئے تھے، اس قدر جرأت مند ہو گئے تھے کہ پیغمبر کے خانوادے کو قتل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بعد میں مدینہ پر حملہ کیا، اس کے بعد خانہ کعبہ پر حملہ کیا. اور پھر اس پر بس نہیں ہوا، یہ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد مروان کا بیٹا جیسے ہی عبد الملک بن مروان آیا، وہ کام جو یزید نہیں کر سکا تھا عبد الملک بن مروان نے کیا اور خانہ کعبہ کو نیست و نابود کروا دیا، منہدم کروا دیا. یہ تاریخ ہے. اتنا مضبوط مرحلہ، آپ غور کریں یہ کیا ہے؟ یہ عروج ہے اس شیطانی نظام کا کہ جو اس منزل پر آیا ہوا ہے. اس پورے منزل آپ غور کریں کہ کہاں شیطان کے نظام کا عروج اگر یزید ہے، خدا کے نظام کا عروج حسین ہے. اور جہاں امام حسین نے لا کر چیزوں کو چھوڑا ہے، این اس پوائنٹ سے آگے بڑھایا ہے امام سجاد علیہ السلام نے. لہذا اگر کوئی امام سجاد کی ہستی کو سمجھنا چاہتا ہے، کربلا کے اس آئینے سے سمجھے کہ جہاں جس پوائنٹ پر امام نے اپنی شہادت کے ذریعے سے معاملات کو پہنچایا ہے، امام سجاد نے وہاں سے سلسلے کو نیچے نہیں آنے دیا ہے، بلکہ وہاں سے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے. اب جو امام سجاد نے کام کیا وہ کیا ہے؟ اس فکری انحراف کا راستہ روکا ہے جو اس مدت میں ایجاد ہو گیا. اس انحراف کا راستہ روکنا ائمہ کا اصل کام کیا ہے؟ اس انحراف کا راستہ روکنا، اس سے باہر نکالنا. ہارون نے کیا کیا؟ وہی کام جو یزید نے کیا. اس نے کہا کہ قاضی القضات سے امام کے قتل کا فتویٰ لوں. روایت تاریخ ہے بھری پڑی ہوئی ہے. تو پوچھے نا لوگوں سے جا کر کہ اگر امام کچھ نہیں کر رہے تھے تو ہارون کو امام کے قتل کا فتویٰ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب یہ چاہتا کیا تھا کہ تمام جتنے بڑے اس زمانے کے فقہاء ہیں وہ سائن کر، سب تقریباً سب راضی ہو گئے ہیں. آخری مرحلہ کون ہے؟ قاضی القضات سائن کرے. جب یہ مرحلہ جناب بہلول کے پاس پہنچا اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے، تو اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر اپنی محبت کا اظہار کر دیتے ہیں تو جو مسائل سامنے آئیں گے وہ اس سے زیادہ سنگین ہوں گے. کیا کریں؟ امام کے پاس گئے، امام سے رابطہ کیا کسی طرح سے. امام نے صرف اشارہ دیا. امام نے اشارہ کیا دیا؟ کہا ایسا کرو کہ تم قاضی القضات نہ رہو، چھوڑ دو یہ پوسٹ. اب آپ سوچیں کہ کوئی چیف جسٹس ہو اور زمانے کے امام کو بچانے کے لیے اسے اپنی پوسٹ چھوڑنا ہو. یہ دنیا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے قاضی القضات ہو اور کوئی بیچارہ کوک اور پیپسی میں ہی پھنسا رہ جائے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ ہیں جن سے بیچاروں سے کوک پیپسی نہیں چھوڑی جا رہی. عزیزان من، یہ مرحلہ جناب بہلول کیا کریں؟ جناب بہلول نے دیکھا کہ جب امام نے کہا ہے اب جہاد نہیں ہو سکتا، یہاں وہ مرحلہ نہیں ہے، کیا کریں؟ چونکہ خود قاضی القضات فقیہ ہیں. دیکھا کہ فقیہ کی شرائط میں سے صرف ایک شرط ایسی ہے کہ جو فوری طور پر مجھے اس درجے سے ہٹا سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شرط عقل ہے. آپ کبھی سوچیں کہ آپ کے پاس ایسا پروٹوکول ہو، چار چار گاڑیاں آپ کے آگے پیچھے چل رہی ہوں، ہر کوئی آپ کو سلوٹ کر رہا ہو، لوگ لائنوں میں لگ لگ کے آپ سے ہاتھ ملاتے ہوں، اور امام کی خاطر آپ کو صبح دیوانہ بن کے ایک ڈنڈے پر بیٹھ کر اچھلتے ہوئے جانا ہو. کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ امام کی خاطر آپ کو یہ کرنا پڑے، کتنے لوگ کریں گے؟ یہ ہمارا گمان ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. جس شہر میں آپ صاحب عزت اور اکرام ہوں، اسی شہر میں امام کی خاطر اپنے آپ کو دیوانہ کہلوانا آسان نہیں ہے. جناب بہلول نے دیکھا اب دو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں.
مجھے کیا کرنا ہے؟ دنیا کو چھوڑنا ہے امام کے لیے. کیا کیا؟ صبح عجیب سے کپڑے پہنے، ابامہ کو عجیب طریقے سے سر پہ رکھا، ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کو گھوڑے کی طرح سے بناتے ہوئے ہنہناتے ہوئے، پہلے تو پورا بغداد تعجب میں تھا کہ یہ ہو کیا گیا. قاضی القضات، پروٹوکول. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب بچے بہلول کا مذاق اڑاتے ہوئے، پتھر مارتے ہوئے بہلول کے پیچھے جا رہا. بہلول نے دنیا چھوڑ دی امام کی خاطر. نہر کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں. خلیفہ وقت کی بیوی زبیدہ وارد ہوئی اور بہلول سے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں. کیا کھیل رہے ہو؟ کہا بچوں کو بتا رہا ہوں کہ جنت کے محل کیسے خریدے جاتے ہیں. کہا بہلول مجھے بیچو گے؟ کہا تم خریدنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں خریدنا چاہتے ہو. کہا کتنے میں؟ کہا ابھی کتنے دے سکتی ہو؟ کہا جتنے تم مانگو گے. مثلاً کہا جو گلے میں ہار ہے وہ دے دو. کس لیے لیا ہے بہلول نے؟ اپنے لیے نہیں لیا، وہ یتیم بچے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانا پہنچانا ہے. اس نے اتار کر وہ ہار دیا اور زبیدہ نے، اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں جنت بیچ دی. زبیدہ آ گئی گھر. وارد ہوتے ہی ہارون کی نظر پڑی، وہ قیمتی ہار کہاں؟ کہا وہ تو میں نے بہلول کو دے دیا. بہلول کو کیوں دے دیا؟ کہا اس نے مجھے جنت کا گھر بیچ دیا. ہارون نے مذاق اڑایا. مذاق اڑانے کے بعد بات ختم ہو گئی، سو گیا. رات کو خواب میں دیکھا عالی شان محل ہے. جب پاس پہنچا اور پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا جنت میں زبیدہ کا محل ہے. صبح اٹھا، بہلول کو تلاش کرتا ہوا پہنچا، دیکھا بہلول اسی جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سارا واقعہ جانتا ہے. جاننے کے بعد کہا بہلول ہمیں جنت بیچو گے؟ کہاں کیوں نہیں، تم خریدنے والے بنو. کہاں ہم خریدنا چاہتے ہیں. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا تمہاری پوری جتنی بھی حکومت و سلطنت ہے. جس کی جو دنیا ہے. کہا پوری سلطنت؟ کہا کل تو تم نے زبیدہ کو ایک ہار کے بدلے میں بیچا تھا. مسکرا کے کہا اس نے جنت دیکھی نہیں تھی. عزیزان من، جو کربلا دیکھ چکے ہوں انہیں جنت دیکھنے کی ضرورت ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا نام ہی اس چیز کا ہے کہ تم حسین کے نام پر اپنی دنیا کو چھوڑ سکو. ایام عزا کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سال بھر وہ ٹریننگ ہے جو مجھے اور آپ کو یہ سکھانے کے لیے آتی ہے کہ تم پورا سال اپنا ہدف یہ رکھو کہ تم نے جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کے لیے کرنا ہے. کربلا کا معنی کیا ہے؟ کربلا اگر تم کسی بھی، کیا ہو تم؟ استغرت ہے. امام نے حسین نے پوچھا کسی سے، جون سے پوچھا. کون ہے جون؟ ایک غلام. لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی امام حسین کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. جون چونکہ غلام تھے امام کے، البتہ یہ وہ غلام ہے جو پہلے جناب ابو ذر کے پاس تھے، پھر حضرت امیر کے پاس، پھر امام حسن کے ساتھ رہے اور اب امام حسین کے ساتھ ہے. میں تو جون کی تاریخ پڑھ کر ہی تعجب کرتا ہوں کہ خدا نے جون کا غلامی میں نصیب کتنا خوبصورت رکھا. لیکن چونکہ غلام ہیں، باقیوں کو امام نے کہا میں نے بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ، میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر لے کے چلے جاؤ. لیکن جون غلام تھے. ایک وقت وہ آیا کہ جب جون آئے اور آ کر امام کی خدمت میں کھڑے ہوئے. امام نے کہا جون میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ. میں نے باقیوں پر سے بیعت ہٹا لی، تم پر سے بیعت ہٹا لی، باقیوں کو بھی جاننے کو کہا ہے، تم بھی چلے جاؤ. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ابھی تک میرے غلام ہو، جون میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں میں نے تمہیں آزاد کیا، چلے جاؤ. دیکھا جون نہیں جا رہے. کہ جون اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں تانا دے گا تو میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور کہہ دینا کہ حسین نے بھیجا تھا اس بچے کی حفاظت کے لیے. دیکھا جون نہیں جا رہے.
کہا جان اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، میں جنت کا سردار میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جنت کی، چلے جاؤ۔ جب یہ کہا نا تو جناب جان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ پوری کربلا میں ایسے الفاظ شاید کسی کے نہیں ملتے۔ جان نے ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا مولا شاید میرا رنگ سیاہ ہے، میرے نسب کا معلوم نہیں ہے، آپ شریف النسب ہیں، میں حبشی ہوں، آپ کے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، شاید آپ نہیں چاہتے میرا خون آپ کے پاکیزہ خون سے ہے۔ یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا اور اٹھ کر جان کو سینے سے لگا لیا اور کہا جاؤ جان جاؤ، تمہیں میں نے رن میں جانے کی اجازت دی ہے۔ جناب جان نے جنگ کی، جب جان جا رہے تھے امام نے جناب جان کے لیے جگہ دعا کی ہے، پروردگار جان کے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر، جان کے پسینے کے بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ جان ان چند جنازے ہیں عزیزان من، چند جنازے ہیں جس میں امام حسین خود چل کر گئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ جناب جان کا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت بنی اسد کے لوگ جنازے دفنانے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے ایک جنازہ سائٹ پر تھوڑا سا چھپا ہوا دیکھا، اور جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچ رہے تھے تو دیکھا بہت شدید خوشبو آ رہی ہے اور نور ہے جو اس ٹیلے کے پیچھے سے ساطع ہو رہا ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا جناب جان کا لاشا ہے جس سے خوشبو اور نکل رہی ہے اور نور پھوٹ رہا ہے۔ کوئی حسین کے لیے اپنا سب قربان کر دے۔ واقعاً عزیزو یہ مقامات ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تم خدا کو بیچنے والے بنو، خدا تم سے تمہارا مال بھی خریدنا چاہتا ہے، خدا تم سے تمہاری جان بھی خریدے گا۔ لیکن میں پروردگار کے حضور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کچھ چیزیں انسان کے پاس ایسی ہیں جو مال سے بھی زیادہ عزیز ہیں، جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، انسان اس کے لیے مال بھی قربان کر دیتا ہے، جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور وہ چیز اس کی عزت اور آبرو ہے۔ تو نے مال اور جان کی قیمت تو جنت بتا دی، اگر تیری بارگاہ میں کوئی اپنی عزت اور آبرو لے کر آ جائے تو کیا تو انسانوں سے ان کی عزت اور آبرو کو بھی خریدتا ہے؟ تو شاید جواب آئے گا کہ ہاں میں خریدتا ہوں۔ پروردگار قیمت نہیں بتائی تو شاید جواب یہ آئے گا کہ میں اس کی قیمت خود طے کرتا ہوں۔ کون ہے جو اپنی عزت کو لے کر خدا کی بارگاہ میں سودا کرنے آیا ہے؟ وہ جو شام غریباں سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں تک، کبھی ایک دربار میں، کبھی دوسرے دربار میں، کبھی ایک بازار میں، کبھی دوسرے بازار میں، اسیران کربلا واقعاً ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن کبھی سوچتا ہوں تو میرا ذہن معوف ہو جاتا ہے۔ شہدائے کربلا نے تو یقیناً معاملہ کیا ہے، لیکن خدا جانے اسیران کربلا نے خدا کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا۔ شہزادیاں ہیں جو اپنے چادروں کی قربانی دے کر، اپنی عزت کی قربانی دے کر امام سجاد کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جا رہی ہیں، لیکن جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پیش آئی، امام نے کوفے کا نام نہیں لیا، 3 مرتبہ سر جھکا کر کہا الشام الشام الشام۔ والا شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ کہا وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ہمیں باغی سمجھ کر جس محلے سے ہمیں گزارا گیا، کہیں ہمارے اوپر پتھر مارے گئے، کہیں ہمارے اوپر کچرا پھینکا گیا، کہیں ہمارے اوپر آگ کو پھینکا گیا۔
عزیزو اس قدر ازدحام تھا شام کے بازار میں، تاریخ نے پیغمبر کے صحابی جناب سہیل ساعدی کی زبانی اس سارے حالات کو نقل کیا ہے کہ جب یہ پہنچے تو دیکھا شام کی ہر گلی سجی ہوئی ہے، ہر بازار سجا ہوا ہے، ہر شخص نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی کا سما ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں نے کسی شامی کو روک کر پوچھا، میں نے پوچھا کہ مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے ان دنوں میں، کیا شام والوں کی کوئی خاص عید ہے؟ کہا نہیں عید نہیں ہے، کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، خلیفہ پر خروج کیا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے سروں کو لے کر آیا گیا ہے، ان کی خواتین کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں تعجب کر رہا تھا کہ پیغمبر کی سیرت میں تو کفار کے ساتھ بھی کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، ایسا یہ کون سا مرحلہ ہے؟ کہا لیکن مجھے جانا پڑا بازار، میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ کہ بازار پہنچا تو اتنا رش تھا، اتنا ازدحام تھا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا رش نہیں دیکھا تھا۔ کہا اب جب میں ایک مرتبہ اس رش میں گیا اور دھکم پیل شروع ہوئی تو میں اپنے قابو سے بے قابو ہو گیا، جہاں دھکا لے کر جا رہا میں جا رہا۔ کہ جب یہ رش اور یہ دھکم پیل رکی تھوڑی سی تو میں نے دیکھا میں عین اس جگہ کھڑا ہوں جہاں اسیروں کا کاروان کھڑا تھا۔ کہ اب جو میں نے نگاہ کی ایک بیمار کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا، چہرے سے عظمت اور جلالت ٹپک رہی تھی، چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ نیزوں پر کچھ سر تھے جو خاک اور خون میں آلودہ تھے، اور اونٹوں پر کچھ بیویاں بیٹھی تھیں، ان کی عظمت اور جلالت اتنی تھی کہ میری نگاہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ کہ یہ کیفیت دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا ایک مرتبہ پوچھ تو لوں یہ اتنے عظمت لوگ کون ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بیمار کو سلام کیا، میں نے سلام کیا، اس نے ایک مرتبہ نگاہ حسرت میرے اوپر ڈالی اور کہا اس دیار غریبہ میں تو کون ہے جو ہم پر سلامتی بھیجنے کے لیے آیا ہے؟ ہم تو جب سے یہاں آئے ہیں ہمیں دشنام مل رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، تو کون ہے سلامتی بھیجنے والا؟ کہا میں مسلمانوں کے نبی کا صحابی ہوں۔ سہیل کو یقین نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے نبی کا صحابی ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے تعلق ہے؟ کہ ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے۔ یہ سننا تھا۔ سہیل ایک مرتبہ پریشان ہو گئے، سہیل تو گمان کر رہے تھے شاید کوئی کفار کا گروہ ہوگا، مدینہ کا مطلب یہ تو مسلمان ہیں۔ ایک مرتبہ چونک کر کہا کہ میں تو خود مدینہ کا رہنے والا ہوں اور میں تقریباً سب کو جانتا ہوں، آپ کا تعلق کس محلے سے ہے؟ کہ ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سہیل تڑپ گیا، بدن کانپ رہا تھا، ایک مرتبہ تعجب کر کے کہتا ہے ارے بنی ہاشم تو پیغمبر کا خاندان ہے اور میں تو تقریباً سبھی کو جانتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا سہیل ذرا غور سے دیکھ علی ابن الحسین۔ سہیل نے جب ایک مرتبہ غور سے دیکھا، امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رونا شروع کیا، رو کر کہتا ہے مولا یہ سب کیسے ہو گیا، مولا یہ سب کیسے؟ امام حسین، حضرت عباس۔ کہا سہیل جو سر نیزوں پر ہے۔ سہیل ایک مرتبہ پریشان ہو کر پوچھتا ہے مولا یہ خواتین کا خبردار، اپنی نگاہ کو جھکا کر رکھنا، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ سہیل کہتا ہے مولا میں کوئی خدمت ہو جو کر سکوں؟ کہا سہیل کچھ چادریں نبی کی بیٹیوں کے لیے اگر انتظام کر سکے۔ سہیل دوڑ کر گئے، کچھ چادریں خرید کے لائے، چادروں کو تقسیم کیا، شہزادیوں نے چادروں کو جیسے ہی سر پر رکھا ایک مرتبہ نیزے بلند ہوئے، شہزادیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ ایک مرتبہ دوبارہ آئے، کہا مولا یہ چادریں نہیں دینے دے رہے، کوئی اور کام، کوئی اور خدمت ہو جو میں کر سکوں؟ کہا سہیل ایسا کر، یہ جو سر امام حسین لیا ہوا ہے اس سے کہے تھوڑا سا فاصلہ اونٹ سے دور کر لے۔ کہا میں نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ کہا سہیل کچھ تو نظروں میں تقسیم ہوگی۔
سہیل کہتے ہیں میں اس کے پاس آیا جس نے سر امام حسین اٹھایا ہوا تھا. کہا میں نے اس سے بڑی درخواست کی, اس نے میری بات نہ مانی. میں نے کہا میں صحابی رسول ہوں, اس نے پھر بھی میری بات نہ مانی. کہا پھر میں نے کچھ پیسے نکال کر دینے چاہے لیکن اس نے میری کوئی بات قبول نہیں کی. سہیل کہتا میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں. اتنے میں میں نے دیکھا کہ کچھ دور ایک چھوٹی سی بالکنی میں 4 یہودی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جن کے دامن میں پتھر تھے. وہ سر امام حسین کو پتھر مارنا چاہتی تھی لیکن ان کے پتھر امام تک پہنچ نہیں رہے تھے. کہ میں نے دیکھا انہوں نے بھی اس کو اپنے پاس بلایا لیکن یہ حرکت نہیں کر رہا تھا. کہ اتنے میں ایک ملعونہ نے اپنے گلے سے قیمتی ہار اتارا. ہار اتار کر اس سر والے کو دکھایا, بالکنی کے پاس نیچے زمین پر پھینک دیا. میں نے دیکھا وہ ہار اٹھانے کی لالچ میں مظلوم کا سر لے کر بالکنی کے نزدیک آیا. جناب سہیل کہتا میں دیکھ رہا تھا عورتیں اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر آمادہ ہو گئیں. جیسے ہی مظلوم کا سر نزدیک آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. سہیل کہتا میرے سامنے ایک پتھر مظلوم کی پیشانی پر لگا. میرے سامنے حضرت کی پیشانی سے خون جاری ہوا. سہیل کہتا ہے جیسے ہی حضرت کی پیشانی سے خون جاری ہوا مجھ سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بد دعا کر کے کہا پروردگار میں تیرے نبی کا صحابی ہوں, اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں ہے ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے. کہ ابھی میری بد دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے وہ بالکنی ہلی اور نیچے گری, وہ چاروں میرے سامنے واصل جہنم ہو گئیں. کہ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا امام اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے میرے نزدیک آئے اور آ کر کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا اور تو نے بد دعا کر دی. ارے قلب سید سجاد سے پوچھ جس نے علی اکبر کو نیزہ لگتے ہوئے دیکھا, جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے, آن و محمد کے جنازے دیکھے, ارے عباس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے. ارے میں نے باپ کی آغوش میں اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, اپنے بابا کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا, سروں کو نیزوں پر بلند ہوتے دیکھا. ارے میں نے خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا, میں نے چادروں کو لٹتے ہوئے دیکھا, کبھی بازار کبھی دربار, لیکن ہمارے محمد نے بد دعا نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم مظلومین و مستضعفین جہان, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ شب جمعہ شب منصوب امام حسین علیہ السلام ہیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے مظلومین کربلا کا, جتنی بھی مقاومت کی قوتیں ہیں ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. مملکت ایران ایک مرتبہ پھر ظالموں کے حملے شدت کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں. ہمارا سلام ہو اس غیور اور بہادر قوم پر کہ جو ابھی بھی بدترین حملات میں بھی رہبر کے جنازے میں پورے شوق اور ذوق کے ساتھ بغیر کسی خوف اور ہراس کے موجود ہیں. پروردگار تو ان سب کی حفاظت فرما, اور جتنی بھی باطل قوتیں اور خبیث قوتیں ہیں بالخصوص امریکہ اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما. تمام خائنین و منافقین جو ان ملعونوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, تمام علماء, تمام مراجع ازام کی حفاظت فرما. تمام عزاداران سید الشہداء مؤمنین کی حفاظت فرما. عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری, دشمنان مؤمنین کو نیست و نابود فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا.
تمام مؤمنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، خصوصاً آغا سید بیمار ہیں ان کے لیے بالخصوص دعا کریں پروردگار انہیں صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہا شب مغفرت ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کی بانیان مجلس کی جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، تمام ان مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بار الہا ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص رہبر شہید انقلاب، بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، بالخصوص سید وسیم محمد، ام فروا بیگم، مشتاق حسین، فاطمہ بیگم، خاندان کے دوسرے مرحومین سید بیگم و سید اتفاق حسین، عزیز فاطمہ بنت سید علی محمد اور دیگر مرحومین کے لیے اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔